ہم تو سیدھے سادھے مسلمان ہیں اور اس بات پر پریشان ہیں کہ آخر آج کون صحیح مسلمان ہیں۔ آج بے شمار فرقے ہیں اور ان گنت جماعتیں، اور ہر ایک ہی کا دعویٰ ہے کہ صرف وہی صحیح مسلمان ہیں۔ ہم اسی کشمکش میں تھے کہ خیال آیا کہ ذاکر نائک ہے نا، کیوں نہ یہ گتھی انہی سے سلجھوائی جائے۔ وہ یقیناً ہم جیسے سادہ لو مسلمان کو اس گروہ کا پتہ دے پائیں گے کہ جو آج حقیقی مسلمان ہیں۔ اس خیال سے ہم ان کے لیکچر سننے لگے۔ جلد ہی وہ ہمیں کم و بیش اسی مضمون پہ کچھ یوں لب کشائی کرتے نظر آئے۔ احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں۔ احمدی لوگ، قادیانی لوگ کہتے نہیں، نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی، پیغام آیا، رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا۔ تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں، اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے، جو بالکل غلط ترجمہ ہے۔ وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے، دے گیو ڈفرنٹ میننگ فار بوتھ۔ تو ان لوگ غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، نبی مطلب اونچا درجہ ہے، رسول نیچے آتا ہے، اس لیے رسول آ سکتے ہیں۔ غلط ترجمہ کرتے اور کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے، ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان، جو کفر ہے۔ کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے خلاف ہے۔ دیٹس the reason I say they deviated، وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ احمدی مسلمان ہیں یا کافر، مگر یہ تو ہم جیسا عام سا انسان بھی جانتا ہے کہ وہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے تو یاد آیا کہ چند دن قبل ہی تو ہم نے جاوید احمد غامدی کو ٹی وی پر یہ کہتے سنا تھا کہ احمدیوں کا اس بارے میں عقیدہ بالکل وہی ہے کہ جو بڑے بڑے مجددین امت اور اولیاء کرام رکھتے رہے ہیں۔ نبوت کے سلسلے کے بارے میں یہ بیان مجدد صاحب کو دیکھ لیجئے، یعنی مکتوبات میں بیان کرتے ہیں کہ صرف اتنی بات ہم کہتے ہیں کہ نبوت اپنے منصب کے لحاظ سے ختم ہوئی ہے، کمالات کے لحاظ سے ختم نہیں ہوئی۔ اچھا ابن عربی کو لے لیجئے، فتوحات میں جو فصوص کی طرح کی کتاب نہیں ہے، بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تشریح ختم ہوئی ہے، شریعت والی نبوت ختم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے اپنی حقیقت کے لحاظ سے، وہ ویسی کی ویسی ہی ہے، اور اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ختم نبوت کو اس معنی میں لے لیں۔ وہ حدیث نقل کرتے ہیں وہاں ان قطعۃ النبوہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریح نبوت ختم ہوئی ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف اس زمانے میں ہم ہنگامہ کرتے رہے ہیں، وہ اس سے زائد کون سی بات کہتے ہیں؟ یہ سری الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ آپ اجازت دیں گے میں سنا دوں گا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ یہ دو ہی تو جواز تھے کہ جو ذاکر نائک نے احمدیوں کے کفر کی دلیل کے طور پر پیش کیے تھے، اور یہ دونوں ہی غلط نکلے۔ دل کی پریشانی کو کچھ کم کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ذاکر نائک سے غلطی ہوئی تو کیا ہوا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ جب سارے ہی فرقوں کے مولوی حضرات احمدیوں کو کافر کافر کہتے ہیں تو ضرور یہ کافر ہی ہوں گے۔ چلو نبی اور رسول کے معنی عدل بدل نہ کرتے ہوں گے، اور نہ ہی ختم نبوت کی کوئی ایسی تفہیم کرتے ہوں گے کہ جو مسلمہ بزرگان امت پہلے سے نہ کر چکے ہوں، مگر یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ کلمہ، نماز اور قرآن کو نہ مانتے ہوں، تبھی تو کافر کہلاتے ہوں، یا ایسے کام کرتے ہوں جو برے ہوں اور جنہیں قرآن کریم منع کرتا ہو۔ سو ہم دل کی تشفی کے لیے کسی مولانا کی کوئی ایسی ہی دلیل اور ثبوت والی ویڈیو تلاش کرنے میں لگ گئے۔ ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ مولانا چنیوٹی کی یہ ویڈیو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، کوئی مسلمان جلدی سے عیسائی نہیں بنتا، یہودی نہیں بنتا، ہندو نہیں بنتا، کایا نہیں بن جاتا ہے۔ جب ہندو سے اس لیے نہیں بنتا، وہ سمجھتے میں اسلام سے نکل کر کفر میں جا رہا ہوں، اور قایانی اس لیے آسانی سے بن جاتا ہے، وہ سمجھتا میں اسلام سے اچھے اسلام میں جا رہا ہوں۔ وہ تو اچھے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، قرآن چھاپتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔
اوہ میرے اللہ، احمدی تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم شائع کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اور ہیں پھر بھی کافر کے کافر۔ واشهد ان محمدا عبدہ۔ اس موقع پر دل ناتواں کو سہارا دینے کی خاطر ہم نے اسے سمجھانے بجھانے کی کوششیں شروع کر دیں، یہ کہہ کر کہ کلمہ، نماز، قرآن اور اچھے کام یہ سب دکھاوا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یقیناً عملی اور کاروباری زندگی میں احمدی بے ایمان ہوں گے، اور دوسرے مسلمانوں کے برعکس اس میدان میں احمدیوں کا بے ایمان ہونا کھل کر سامنے آ جاتا ہوگا۔ تبھی تو سارے مولوی انہیں بے ایمان، غیر مسلم، کافر اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ ابھی ہم اپنی بڑھتی ہوئی پریشانیوں میں کچھ افاقہ پیدا کرنے کی اسی کوشش میں تھے کہ ایک پاکستانی وزیر مملکت نے لائیو ٹی وی شو میں ساری دنیا کے سامنے یہ اعتراف کر کے دل پر ایک اور بجلی گرا دی کہ آج اگر کوئی عملی اور کاروباری زندگی میں ایماندار ہے تو وہ صرف اور صرف احمدی ہے۔ میرے ضلع میں 4 شوگر ملیں ہیں، اور یقین جانے ایک مل جس کا میں دعوے سے کہتا ہوں جو مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو ہم قادیانی کہتے ہیں، وہ ایک کاروبار ٹھیک کرتی ہے۔ پے در پے دل پہ ان حملوں کے بعد ہم نے سوچا کہ کسی ایسے حملے سے قبل کہ جو جان لیوا یا ایمان لیوا ثابت ہو، کیوں نہ ہم احمدیوں کے معاملے سے دور ہی رہیں، جیسا کہ اکثر ہمارے علماء حضرات ہم عوام الناس کو مشورہ بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ اب ہم نے اپنی تمام تر توجہ مسلمانوں میں سے صحیح مسلمان جماعت کی تلاش پر مرکوز کر دی۔ یہ ہیں طاہر القادری صاحب، شیخ الاسلام کہلاتے ہیں اور پیروکاروں کا ایک انبوہ عظیم اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ یہ تو ضرور صحیح مسلمان ہوں گے، کیونکہ اس جماعت پر تو ذاکر نائک نے کبھی کفر کا حکم نہیں لگایا نا۔ ابھی ہم انہی سوچوں میں تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں تو انسان کو سجدہ ہو رہا ہے، مگر مان ہم نے اپنے دل کو سمجھایا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر پیر کی محبت میں سجدہ ہو جائے۔ ان کے اسلام پر ہم کیوں کر شک کر سکتے ہیں کہ جن پر ذاکر نائک جیسے ہر شے پر نظر رکھنے والے نے کبھی کفر کا حکم نہیں لگایا۔ پیر ہیں، باروب ہیں، جلوہ گر ہیں، کیا ہوا جو فرط جذبات میں اس کے مرید اس کے آگے سجدے میں گر پڑیں؟ بھلا اسلام ایسا کمزور ہے کہ جو زندہ پیر کو سجدہ کرتے ہی ضائع ہو جائے؟ نہیں، یہ تو مسلمان ہیں، پکے مسلمان۔ ابھی ہم قادری گروپ کے اسلام کا دل کو یقین دلانے میں مصروف ہی تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو ایسے بھی ہیں جو قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں۔ دل سے خود بخود آواز آئی کہ یہ قبر پرست گروہ تو ضرور دار اسلام سے خارج ہوگا، مگر یہ جان کر ہم سخت مایوس ہوئے کہ ذاکر نائک نے تو ان قبر پرست بریلویوں کو بھی کبھی دار اسلام سے خارج قرار نہیں دیا۔ ارے ہم ہی کم علم ہیں، وگرنہ ان باتوں سے کسی کے اسلام میں کوئی فرق تھوڑا ہی پڑتا ہے۔ ہم اپنے دل کو سمجھاتے بجھاتے یہاں سے بھی آگے چل دیے۔ ابھی 2 قدم بھی نہ چل پائے تھے کہ ایک علامہ کو یہ کہتے سنا کہ انسان تو انسان، حیوان کو سجدہ کرنا بھی واجب ہے۔ نہیں بچ رہا تھا بچہ قائد اعظم کی دادی کے یہاں، 11 ہوئے اور مر گئے۔ دادی پریشان، پڑوسن نے کہا کیا پریشانی ہے، بچے گا بچہ۔ ذوالجناح آئے تو اس کے گھٹنے کے سامنے سجدہ کر لینا، جہاں اس کے سم ہیں وہاں سڑک پہ جا کے پیشانی رکھ دینا اور کہنا، ذوالجناح سے کہنا بیٹا دے اور زندہ رکھ۔ ذوالجناح سے بات چلی، پاکستان پہ ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے۔
صدقہ، گھوڑے کا صدقہ۔ ارے اب جملہ سن لو، چونکہ ذوالجناح کی وجہ سے یہ ملک بنا، پورے ملک کی آبادی کو ذوالجناح کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کا مطلب گھوڑا، بڑا شریف گھوڑا تھا۔ قائد اعظم کی دادی کی سن لی، تبھی تو عورتیں کان میں دلدل کے جانے کیا باتیں کرتی ہیں اور سال بھر میں پوری ہو جاتی ہے۔ ارے حسین کا شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے۔ یہ سب دیکھ اور سن کر ہمیں یقین ہوا کہ گھوڑے کو سجدہ کرنا، اس سے دعائیں مانگنا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کہنا، یہ تو ایسے امور ہیں کہ جن کے بارے میں کفر کا کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ مگر یہ جان کر ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ایسے شیعہ گروہ کو بھی ذاکر نائک نے کبھی دو ٹوک لفظوں میں غیر مسلم یا کافر نہیں کہا، بس صرف قادیانیوں کے بارے میں ایسا کہا ہے۔ مرتے کیا نہ کرتے، ہم نے دل سے کہا کہ کیا تو ذاکر نائک سے زیادہ جانتا ہے؟ جب وہ اس گروہ کے عقائد کو کفر نہیں کہتے تو آخر تو کون ہے جو ایسا سوچتا ہے؟ آخر گھوڑا بھی تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اسے سجدہ کرنے سے کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا ہے؟ ابھی ہم حیرتوں کے سمندر میں غوطے در غوطے لگا رہے تھے کہ ہمارے ایک دیوبندی دوست جو ہماری کیفیت سے آشنا تھے بولے، ارے سب چھوڑو، بس تبلیغی اور دیوبندیوں کے ساتھ ہو لو، توحید اور اسلام کی وہ شان و شوکت دیکھو گے کہ دل سکون سے بھر جائے گا۔ ابھی موصوف جملہ پورا بھی نہ کر پائے ہوں گے کہ ہمارے ایک دوسرے دوست جو شہباز قلندر کے معتقدین میں سے ہیں، انہوں نے ایک دیوبندی پیر جناب امین صاحب کی یہ ویڈیو لگا دی۔ آقا جی کا کتا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، تو آقا جی کی عظمت کے سامنے ہمارے تو کچھ نہیں ہے، تو آقا جی کے کتے بن کے ہو ہو کرو۔ پاکستان سیالکوٹ کا ایک پیر ہے، پیر شیخ امین، وہ کہتا ہے میں کتا ہوں آقا کا، اور کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے، سارے مل کے بھونکو۔ پیر امین بھی بھونکتا ہے، باقی مجمع بھی بھونکتا ہے، ہاؤ 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 ہاؤ۔ قبل اس کے کہ کتوں کی بھونکنے کی آوازیں کچھ مدھم پڑتیں، ہمارے دیوبندی دوست نے جوابی کارروائی کے طور پر شہباز قلندر کے مزار پر پیش کیے جانے والے اسلام کی یہ ویڈیو لگا دی، اور ساتھ ہی ہمارے یہ دونوں دوست آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ ہم کبھی انہیں دست و گریباں ہوئے دیکھتے اور کبھی اس اسلام کو دیکھتے جو نماز، روزہ اور قرآن کریم کے بجائے دھمال ہی کو ذریعہ نجات قرار دے رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی دل کی پریشانی کو عروج پر پہنچاتا رہا کہ ایسے ایسے گروہوں پر بھی ذاکر نائک نے کبھی کفر کا حکم نہیں لگایا، بس صرف ان پر لگایا ہے کہ جن کے بارے میں مخالفین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھیں۔ اس میں سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ سر سید احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اپنا کام کرتے جائیں، ہمیں اپنے کام سے غرض۔ کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی۔ اچھا۔ اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔